اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ انفال کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا کہ جس قدر تمہیں طاقت میسر آ جائے اسی قدر فرمایا اپنے لیے حفاظت کا سامان بطور اسلحہ تیار کر کے رکھو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ من رباط الخیر، اگر گھوڑوں کے اعتبار سے ہو تو ان کی بھی کثرت اپنے سامنے تیار رکھو۔ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر روب طاری ہوگا۔ اور اگر اس کو تفسیر کی روشنی میں دیکھیں تو سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو خود مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے اور روایت کا نمبر 1917 ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر سرکار نے 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، فرمایا لوگوں توجہ سے سن لو، قوت ساری کی ساری تیر اندازی کے اندر ہے۔ اب موجودہ دور میں اگر تیر اندازی کا مطلب سمجھا جائے تو عام لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں تیر اندازی سے مراد میزائل بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار نے اپنے امتیوں کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ تیار رکھنے کا خود حکم فرمایا ہے، اور فرمایا یہ سب سے بہترین قوت اور طاقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک ایٹمی پاور بن کر کے ابھر جاتا ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک کوئی کیوں نہ ہو، وہ اس سے ٹکر لیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں دوسروں پر تو حملہ آور ہو سکتا ہوں، وہ کمزور ممالک پر اٹیک کرتا ہے، لیکن جو سپر پاور ہوتا ہے، جو ایٹمی پاور مسلمانوں کا یا کوئی بھی ملک ہو، اس سے وہ ٹکر لینے سے گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، غزہ کے مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کے پاس نہیں ہے تو دیکھیں ان کے اوپر ٹوٹ کر پڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ایٹمی پاور ملک ہے تو اس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بھی شرارت بھی کرتا ہے تو دندان شکن جواب ملتا ہے، جیسا کہ دور حاضر میں ہم نے دیکھا چند دن پہلے کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے بتلایا بھائی کدھر منہ کیا، یہ ایٹمی پاور ملک ہے، اس کے پاس یہ ساری طاقت موجود ہے۔ اور یہ ایٹمی پاور بنا کیسے ہے؟ یہ محسن پاکستان ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے یہ ساری محنتیں کی ہیں۔ آج پاکستان دنیا کی نظر میں اور دنیا کی لسٹ میں ایٹمی پاور کے طور پر ابھر کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ آج کا ہی دن تھا 28 مئی 1998 کو، جب بلوچستان کے چاگی کے مقام پر انڈیا نے پھر سے شرارت کی تھی تو پاکستان نے 5 ایٹمی حملے کیے تھے ان پر، تو پھر ان کو جو ہے ہوش دلایا تھا کہ یہ ہم کوئی عام مظلوم ملک نہیں ہے، ہم کوئی بے سر و سامان ملک نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے ایٹمی پاور بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ محسن پاکستان ہیں جنہوں نے یہ سرمایہ پاکستان کو تیار کر کے دیا۔ آج ہمارا حق بنتا ہے کہ آج کے اس عظیم دن میں ہم ایسے جو پاکستان کا سرمایہ ہے، بالخصوص اور بالعموم جو شہداء اسلام ہیں، جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی، جو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو قربانیاں دیتے دیتے سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، سب کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف اب آخر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ الہ العالمین، ہم سب کا نماز عصر ادا کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ احباب نے محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، الہ العالمین سب کا صحیح پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم نے اپنی طاقت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی ہے، الہ العالمین تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ الہ العالمین اس کلام پاک کا اجر جو تمہیں عطا کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس کلام پاک کا ثواب آپ کی جميع امت مرحومہ کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین خصوصاً بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی شہداء ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین بالخصوص عبد القدیر خان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین ان کو عظیم اجر سے نواز۔ الہ العالمین کی قبر کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے اداروں کو مستحکم اور مضبوط فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کے اوپر اپنا فضل فرما، بالخصوص اہل فلسطین، اہل کشمیر کے اوپر اپنا رحم فرما۔ الہ العالمین آزادی کی نعمت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی زخمی ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا یابی عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے سب کو بلندی درجات عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔